السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رسالۃ الاسلامیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید جس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ والوں کی اور پرہیزگاروں کی صفات اور ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ متقین، یہ پرہیزگار وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ متقین کی شان، یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں اس کے باوجود ایمان لاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی لیکن ہمارے آقا نے فرما دیا تو مان لیتے ہیں، جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، قبر کے اندر گنہگاروں کو عذاب دیا جاتا ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، جنت اور دوزخ کے نیک لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی اور جو برے لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک وجود میں آئی نہیں، جو ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں، کسی کے سامنے نہیں آئی، لیکن چونکہ ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا اس لیے مومنین ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آخر زمانے کے جو مسلمان ہوں گے، دیکھیں صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی ظاہری آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد جو مومنین آئے، آج تک جو مسلمان ہیں، انہوں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا تو ایمان لاتے تھے، اور ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور اس کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فقال، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، انبئونی بافضل اہل ایمان ایمانا، حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ الملائکہ، فرشتے ہیں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم وقد انزلهم الله المنزلة التي انزلهم بها، کہ ہاں ملائکہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور اس کے وہ حقدار بھی ہیں، ملائکہ یعنی فرشتے اس کے حقدار بھی ہیں، اور ان کو اس مرتبے کو حاصل کرنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں میری یہ مراد نہیں، فرشتے مراد نہیں، ان کے علاوہ
جو ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا الانبیاء الذین اکرمهم اللہ برسالتہ والنبوۃ، تو پھر انبیاء کرام زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنی نبوت یعنی ان کو رسول بنایا اور ان کو نبی بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم فضیلت عطا فرمائی، تو وہ اہل ایمان میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالهم كذلك، ہاں انبیاء کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کو اس مرتبے کے حصول سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں یہ مرتبہ عطا کیا، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری مراد کچھ اور ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں الشہداء الذین استشہدوا مع الانبیاء، پھر تو وہ شہداء کرام ہوں گے جو اپنے دور کے انبیاء کرام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو یہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ افضل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کذالک، ہاں ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں، اور اس مرتبے کے حصول سے انہیں بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی شہداء کا مقام و مرتبہ اللہ نے اور بلند و بالا کر دیا۔ لیکن میری مراد شہداء بھی نہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، رسولوں اور نبیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور شہداء کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا، میں کچھ دوسرے اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں بات کروں۔ تو صحابہ کرام اب لاجواب ہو گئے، صحابہ کرام کے پاس اس کا اب کوئی جواب نہیں تھا، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فمن یا رسول اللہ، حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت کون رکھتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقوام فی اصلاب الرجال یأتون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی ویصدقون بی ولم یرونی یجدون الورق المعلق فیعملون بما فیہ ہؤلاء افضل اہل الایمان ایمانا۔ دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی مردوں کی پشت کے اندر موجود ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، یہ میرے بعد آئیں گے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے زمانے کے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وَيُصَدِّقُونَ بِي وَلَمْ يَرُونِي، اور میری تصدیق کریں گے، مجھے سچا مانیں گے، میری باتوں کو سچ مانیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، یجدون الورق المعلق، لٹکے ہوئے ورق کو پائیں گے، یعنی قرآن مجید کو پائیں گے جسے ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا ہوگا، یعنی آخر زمانے میں یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو لٹکا کے رکھ دیا جائے گا معاذ اللہ، یا کسی طاق میں رکھ دیا جائے گا، اسے کھول کے دیکھا بھی نہیں جائے گا، اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہ لٹکے ہوئے قرآن مجید کو، طاق میں رکھے ہوئے قرآن مجید کو لیں گے وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، اور قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی احکام ہے وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو ہماری یہ جو مجلس ہے، جو ہم نے یہ محفل کا انعقاد کیا، اس کی جو شروعات کی، ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا۔ یہ روز اول سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جو تفسیر کا پروگرام شروع کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری مذہبی کتاب ہے، جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کو لٹکا ہوا پائیں گے، پھر اس کو کھول کر پڑھیں گے، اس میں جو کچھ بھی احکام ہے اس پر وہ عمل کریں گے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہؤلاء افضل اہل ایمان ایمانا، یہ لوگ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کے اعتبار سے اہل ایمان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کے بعد، فرشتوں کے بعد، صحابہ کرام کے بعد۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ معاذ اللہ صحابہ کرام سے بڑے مرتبے کے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی مومن صحابہ کرام سے کے بعد کتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو جائے، بلکہ کوئی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، وہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس فضیلت میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے صحابہ کرام کو ملی ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ فضیلت نہیں ملی ہے۔
تو کوئی مومن کتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، کتنے بھی نیک اعمال کر لے، کتنا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لے، وہ صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم بڑے ناپاک بڑے گنہگار ہیں، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر حدیث پاک کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ دیکھیں دوسری روایت کے اندر اس کو بیان کیا گیا، جو تعجب والا ایمان ہے وہ ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، اللہ کو تو نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، پھر بھی حضور پر ایمان لائیں گے اور حضور کی تصدیق کریں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، ان کا ایمان تعجب خیز ہے۔ تو تعجب خیز ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو افضل بتایا، جیسے کہ دوسری روایت میں حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ مخلوق میں تمہارے نزدیک سب سے تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ قالوا الملائکہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرشتوں کا ایمان تعجب خیز ہے، تعجب والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ تو اپنے رب کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیوں ایمان نہ لاتے؟ ان کا ایمان تعجب خیز نہیں، فرشتوں کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے۔ قالوا فالنبیون، تو یہ نبی جو ہیں انبیاء کرام، ان کا ایمان تعجب خیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، کہ انبیاء کرام ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر صحیفے نازل فرماتا تھا، ان پر کتابیں نازل فرماتا تھا، تو وہ کیوں ایمان نہ لاتے؟ تو انبیاء کرام کا ایمان تعجب خیز نہیں۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فنحن، پھر ہمارا ایمان تعجب خیز ہے، یعنی صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے اور انبیاء کرام کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان تعجب خیز ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، کہ تم کیوں نہ ایمان لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرا دیدار کر رہے ہو، تو تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ یعنی تمہارا ایمان بھی تعجب خیز نہیں کیونکہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایمان لائے۔ تو اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کون ہے ایسا جس کا ایمان تعجب خیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان اعجب الخلق ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، کہ ساری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد ہوں گے، اور وہ صحیفوں کو پائیں گے جن میں ایک کتاب ہوگی، یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ شان بیان کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بعد میں جو مومنین ہوں گے، بعد کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے کے بعد یا آخری زمانے میں جو ایمان والے ہوں گے، جو قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو ان کا ایمان تعجب خیز ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہی ان پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ ہی ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی، اور نہ ہی وہ فرشتوں میں سے ہیں، نہ ہی وہ شہداء میں سے ہیں، تو ان کا ایمان تعجب خیز ہے، کیونکہ آخر زمانے میں کتنے بڑے پھیل جائیں گے، ہر طرف کفر کا ماحول ہوگا، ہر طرف جہالت کی جہالت ہوگی، اور ہر طرف دین سے لوگ پھرتے جا رہے ہوں گے، لوگ دین کو بچے کچھ ڈال دیں گے۔ ایسے ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر پڑھیں گے اور اس میں جو کچھ بھی احکام ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی قرآن پر عمل کرے گا، جب کفر کا دور دورہ ہوگا، جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، جب ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوگی، ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی قرآن کو کھول کر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کا ایمان تعجب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت کے حامل اور ان کا ایمان جو ہے وہ تعجب خیز ایمان ہے، کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر اور اللہ کو دیکھے بغیر۔ ابھی جو آیت کریمہ اس میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر المفلحون تک جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہاں تک یہ 3 آیتیں مخلص مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ایمان والے ہیں، یعنی ایمان کو ظاہر بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ساری چیزوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں جن کی تصدیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دل سے بھی مومن ہے، یعنی دل میں بھی ان باتوں کو دل سے بھی ان باتوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو ایسے جو مومنین ہوتے ہیں وہ مخلص مومن ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، یعنی دل میں تو ان کے ایمان ہے ہی نہیں، زبان سے بھی وہ اقرار نہیں کرتے، زبان سے بھی تصدیق نہیں کرتے، جن باتوں کے ماننے کا حکم دیا گیا ان باتوں کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ ظاہری اعتبار سے بھی کافر ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی کافر ہیں۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں ہیں، جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی دل سے مومن نہیں، دل سے ایمان نہیں لائے، اندر سے وہ کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ منافقین کے بارے میں جو کہ باطن میں کافر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، آیت کے ایک حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی الذین یؤمنون بالغیب میں، کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب و کتاب ہونا، جنت اور جہنم وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ متقی لوگ وہ ہیں جو ان کو دیکھ کے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے دل سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان کے بارے میں چند اہم باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہے، اور کسی ایک ضرورت دین کا انکار یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین میں سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ان چیزوں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں آتی ہیں، تو ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ عمل یعنی اعمال جو ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، یؤمنون بالغیب، اس کے بعد اعمال کا ذکر آ رہا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ اعمال میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ اب غیب، اس میں جو لفظ آیا ہے غیب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی چیز ہو، اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ کان، آنکھ، ناک اور دوسرے جو حواس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو اگر معلوم نہ کر سکے، اس کا ادراک نہ کر سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیب، یعنی چھپی ہوئی چیز۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہے۔ یہ علم غیب ذاتی، علم غیبی ذاتی یعنی پوشیدہ چیزوں کا علم جو ذاتی طور پر کسی کو حاصل ہو، تو ذاتی طور پر علم غیب اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایسا علم غیب کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کے عطا کیے بغیر خود بالذات اسے حاصل ہو، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات
گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، اس قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے. اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے. یعنی یہ علم غیب عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسا علم غیب عطا فرماتا ہے. قیامت کا علم عطا فرما دیتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے، اور اپنی ذات و صفات کا علم عطا فرماتا ہے، گزشتہ انبیاء کرام کا علم عطا فرماتا ہے. بہت سی چیزوں کا علم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور تو یہ جو علم غیب ہے یہ علم غیب عطائی ہے. اور علم غیب عطائی یہ مخلوق کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہو. اور علم غیب ذاتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتا ہے. علم غیب ذاتی طور پر کسی کے عطا کیے بغیر اگر کوئی شخص ایسا علم غیب کسی مخلوق کے لیے مانے تو وہ کافر ہو جائے. اور علم غیب عطائی یعنی عطا کیا ہوا، کسی کا دیا ہوا علم غیب اگر کوئی شخص اللہ کے لیے مانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یہ جو علم غیب ذاتی ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور علم غیب عطائی ہے اللہ کی عطا سے جو ہے وہ مخلوق اور غیر اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا یہ قطعی کفر ہے. یعنی جس کو جو بھی علم غیب ہوگا، پوشیدہ چیزوں کا جو بھی علم ہوگا وہ اللہ کی عطائی سے حاصل ہوگا، وہ خود اپنی ذات سے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے. جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں اس موضوع پر بہت سی جگہ پر بیان کیا گیا. قرآن مقدس کے اندر بھی بہت سی آیتوں میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اور احادیث کے اندر بھی بہت سی ایسی احادیث ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی چیزوں کی خبر اپنے صحابہ کرام کو دی. یہ علم غیب تھا، پوشیدہ چیزوں کا علم تھا، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ساری چیزیں بتائی کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے فتنے آئیں گے اور کیسے کیسے جو ہے یہ واقعات ہوں گے قیامت تک. اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی سے بیان کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. جو ایمان والے ہیں، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کی صفت ان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ نماز قائم کریں. ہم ایمان والے ہیں، یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہمارے لیے ایمان والا ہونے اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایمان والوں کی صفات میں یہ ذکر کیا ہے، ایمان والوں کی خوبیوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف یعنی دوسری خوبی بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنتیں اور مستحبات کا خیال کیا جائے، اور تمام مبتدعات اور مکروہات سے بچا جائے. جو نماز کے اندر جو نماز کو توڑ دینے والی چیزیں ان سے بچے انسان، اور جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں ایسی چیزوں سے بھی انسان بچے. تو یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں. جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، یعنی اپنے دل سے ساری دنیا کے خیالات کو نکال دے. غیر اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کے خیالات کو نکال دے، دنیا والوں کے خیالات، رشتہ داروں کے خیالات کو، بیوی بچوں کے خیالات کو اور کاروبار کے خیالات کو اپنے دل سے نکال دے، اپنے دل کو بالکل خالی کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. تو یہ باطنی حقوق ہے نماز کے، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے، یعنی اس طریقے سے پیش ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہو جائے. اور جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں پھر غیر اللہ کا خیال بالکل بھی نہ ہو. جبکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی ان کی کیفیت بالکل عجیب ہو چکی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. کبھی حساب و کتاب کا سوچتے رہتے ہیں، کبھی کاروبار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی گھر والوں کے بارے میں، کبھی رشتے داروں کے بارے میں، کبھی دوستوں کے بارے میں، کبھی دوسری چیزوں کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو یہ حقوق کی ادائیگی نہیں، نماز کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. نماز کا حق تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نماز میں کسی کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے التحیات پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو وہاں پر حضور کا خیال آنا یہ لازمی ہے، کیونکہ ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں تو جس کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے اس کا خیال تو آئے گا. ٹھیک، تو یہ ہونا چاہیے. جو اصلی نماز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خوشی و خضوع کے ساتھ نماز قائم کریں. قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی بڑی برائی اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورہ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے، یعنی بڑے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل سے اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ایمان والے کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے، کامیابی کا پروانہ عطا فرمایا ہے. اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ یہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک بھی نماز وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے وقتوں پر پڑھتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وقت گزارنے کے بعد پڑھتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے ایمان والے کامیاب ہیں. اور ان کے اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیھا خالدون، یہ جو ایمان والے ہیں جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ وارث ہیں، یعنی ان کی ملکیت میں کوئی چیز دی جائے گی. اب ان کی ملکیت میں کون سی چیز دی جائے گی؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے مالک بنائے جائیں گے. ان لوگوں کو فردوس میراث کے طور پر دی جائے گی. فردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، جنت کا سب سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے. تو وہ مومنین جو خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، غیر اللہ سے اپنے دل کو خالی کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. پھر آگے دیکھیں نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے یعنی دکھاوا کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی کاہلی کا اظہار کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ مومنین کی صفات نہیں ہے، یہ منافقین کی صفات ہے کہ سستی کا اظہار کیا جائے یا جو ہے اس طریقے سے نماز ادا کی جائے، دکھاوے کے لیے نماز ادا کی جائے. یہ مومنین کی صفات نہیں ہے، یہ منافقین کی صفات ہے. پھر دیکھیں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پر آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب و جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ مومنین کی بات جو ایمان والے تھے، صحابہ کرام جو تابعین تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ہوئے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی کچھ گنہگار بندے ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں یا نمازیں ادا تو کرتے ہیں لیکن اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے بلکہ قضا کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عنقریب جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے. اور یہ وادی کیسی ہے؟ اس وادی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وادی جہنم کی ایسی ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. اس وادی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا اس وادی میں ان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ
اپنے دل کو خالی کر کے تمام خیالات سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، صحیح طور پر طہارت حاصل کرنے کے بعد اور وضو کرنے کے بعد جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی، یعنی جو ہمیشہ نماز پڑھتا رہا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ یعنی جو ہمیشہ نماز، ایک بھی نماز جس نے نہیں چھوڑی ہوگی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے، یعنی سارا اندھیرا تاریکی وہ اس کے ذریعے سے دور ہو جائے، اور یہ نماز اس کے لیے برہان یعنی دلیل بن جائے گی کہ یہ نماز یہ جا کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یہ نمازی بندہ ہے اور میں اس پر دلیل ہوں۔ پھر یہ نجات بن جائے گی، یعنی یہ نماز اسے جہنم سے نجات دلائے گی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن جس نے نماز کی محافظت نہ کی، جس نے نمازوں کو ادا نہیں کیا تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے کفار گزرے ہیں، قارون، فرعون، حامان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی نافرمان بندے تھے، بڑے گنہگار بندے تھے اور کفار میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے بندوں کے ساتھ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ کتنی بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا، یعنی اس کا نام پہلے ہی، جیسے ہی آج اس نے اگر کسی نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس دروازے سے داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آج نماز نہیں پڑھی، اس نے آج جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ مومنین، متقین اور پرہیزگار وہ ہیں جو ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہمیں آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔